بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے انسانیت پر جب بھی احسان کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کو اپنے دین کی دعوت اور کلمے کی دعوت دے کر بھیجا، اور نبی نے کلمے کی دعوت سے اللہ کا تعارف کرایا. لوگوں میں اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کی محبت اور اللہ کے احکام کی طلب آئی. اللہ نے علم اتارا اور نبی کی دعوت اور تعلیم سے ایمان اور اللہ کا دین زندہ ہوا، اور ان پر اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ باطل والوں کے خلاف اپنا امر اتار کر یا تو باطل والوں کو صفایا کر دیا اور ایمان والوں کو ان کا جو ہے زمین کا وارث بنایا. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال والوں ہی کو ہم زمین کی خلافت دیں گے، جسے پہلے ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم وہ روحانی اور دینی اعتبار سے بھی بڑی عزت والی قوم تھی، اور اللہ نے اپنے فضل سے یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر پر ایک ملک ان کو عطا کیا تھا. کہاں یوسف علیہ السلام جیل میں، اور وہاں سے اللہ نے نکلوایا اور پھر مصر کی سلطنت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، 9 بھائی اور ماں باپ کو بلوایا، حالانکہ وہ شام اور کنعان کے رہنے والے تھے، اور یہ سارا ملک مصر اللہ نے ان کو دیا. اللہ کے جو وعدے ہیں دنیا اور آخرت میں دینے کے، وہ ایمان اور اعمال پر ہیں. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قوم عاد اتنی طاقتور ہوتے ہوئے اور پہاڑوں سے پتھر تراش کر اپنے بڑے بڑے گھر بنا کر ناکام کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ایمان اور اعمال سے خالی تھے. اللہ نے پہلے ہلاک نہیں کیا، بلکہ ہود علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا. وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور ان میں پھرے اور ان کو سمجھایا اور سالوں ایمان کی دعوت دی. چند لوگ ایمان لائے. اللہ کا کسی سے رشتہ نہیں ہے. جس میں اللہ کا دین ہوگا اللہ اس کو چمکا دیں گے. جی ہاں، ایمان کی دعوت دی، نماز دین کی طرف بلایا، نماز پر قائم کیا، تو جس میں ایمان اور اعمال ہوں گے اللہ اس کو نوازیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی.
اور اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ جی، تو اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ سوچو، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا اور وجود دے کر تمہیں پروان چڑھایا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا، کیا تمہاری سمجھیں اس بات کو نہیں مانتی کہ وہ تم سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن جب اللہ نے ہوا کو بھیجا تو یہ ہود علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں اور قوم جو ایمان لائی اور جنہوں نے اللہ کے احکام کو پورا کیا، وہ بھی انہی فضاؤں میں ہے۔ یہ ہوا نافرمانوں کے لیے عذاب اور ان کی ہلاکت کا سبب بنی، اور جو فرما بردار ہیں اس ہوا نے اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ صحیح۔ ایمان والے ہود علیہ السلام جب یہ طوفان آیا تو ہود علیہ السلام نے ایمان والوں کو جمع کیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہوا آئی تو ایمان والوں کو اللہ نے بچایا، اور پھر جو بے ایمان تھے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اور یہ وعدہ ہے کہ جب بھی ایمان اور اعمال والے، تقوی کی زندگی والے، عبادات اور اس میں سب سے افضل نماز ہے، یہ لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھے، جب اگلی نسلیں اسباب اور انتظامات میں لگی اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈال دیا، تو اللہ نے فرعون کو جیسے ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کیا۔ حالانکہ یہ نبیوں کی اولاد ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن نافرمانی پر حالات پلٹ گئے۔ تو اللہ کی یہ سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کہ انسان جب نافرمانی کرے گا تو یہ نافرمانی اللہ کی نعمتوں کے ٹلنے کا اور چھن جانے کا سبب بنیں گے، لیکن پھر اللہ رب ہیں، تربیت کے لیے نبی کو بھیجتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم نے ان لوگوں پر جو عزت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، روحانی اور مادی اعتبار سے، لیکن جب یہ بہت کمزور ہو گئے، ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور ان کو ان سے چھینے ہوئے ملک اور عزت دینے کا ارادہ کیا، اور ان کو طاقت اور قوت دے کر ان کے دشمنوں کے خلاف ان کو غالب کر کے یہ ملک ان کو واپس کرنے کا ارادہ کیا، اور دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر کے ان کے دل کو ٹھنڈا کرنے کا ارادہ کیا، تو ان سب وعدوں کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ تو وہ دعوت وہ طاقت اور امر ہے کہ جس کی جو سب نبی لے کر آئے، اور اس دعوت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور، معرفت کا نور، اللہ کے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئی، اور وہ دین پر چلے، اور دین پر چلے تو اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنایا۔ جی، تو سب سے بنیادی بات نبیوں کی دعوت میں یہ کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے، اور ہر نبی پر جو کتاب اتری اس میں جو احکام تھے، اس نبی کے طریقے جو تھے ان کی طرف بلایا۔ تو جب 40 سال موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اس کلمے کی، ایمان کی، وحدانیت کی اور اعمال کی دعوت دیتے رہے، وہ ایمان والے تھے، دین والے تھے، لیکن اعمال کو چھوڑ چکے تھے۔ اے موسیٰ، ان کو صبر کو سکھاؤ اور ان کو توکل کی طرف بلاؤ، اور ان کو کہیں نمازیں قائم کریں۔ اب وہ جو نمازیں پڑھیں، کام کرتے ہوئے نماز کا وقت ہوا، نمازیں پڑھنے میں لگے ہیں، تو وہ فرعونی ان کو ڈانٹتے تھے، مارتے تھے کہ کام چھوڑ کر نماز کیوں پڑھتے ہو، اس سے کیا فائدہ؟ اللہ نے فرمایا اجعلوا بیوتکم قبلہ، تم اپنے گھروں میں اللہ کے قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نمازیں ادا کرو۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا شروع کیا، تو اللہ نے ان کی تنزل کو روک دیا، اور دعوت قبول کرنے کی وجہ سے، ایمان اور اعمال اور نمازوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ترقی دینا شروع کی۔ حالات تو آئے تربیت کے لیے، پہلے بھی وہ حالات آتے تھے، لیکن وہ تو نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بطور سزا کے تھے، اور بعد میں جو حالات آئے وہ بطور امتحان اور بطور تربیت اور اللہ کی رحمت کو اترنے کا سبب۔
فرعون نے یکلخت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایمان لے آؤ تو آخرت بھی بنے گی اور تمہاری یہ بادشاہت دنیا بھی بچ جائے گی، اور اگر تم امتحان نہیں لاتے، زبردستی نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کی، دل کے ماننے کی بات ہے، تو میں اللہ کا رسول داعی ہوں، میرے مقابلے میں نہ آنا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، کیونکہ داعی کے مقابلے میں جو آتا ہے پھر اللہ اس کو فنا کر دیتے ہیں۔ وہ نہ سمجھا، اللہ حلم والے ہیں، کئی سال ڈھیل دی اور 9 طرح کے عذاب بھیج کر ان کو جھنجھوڑا، لیکن انسان جب اس کے دل میں دنیا کی محبت کا نشہ آ جائے پھر اس کی عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نہ مانا پھر اللہ کا فیصلہ آیا، اور ایسی اللہ نے قدرت دکھائی کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلو، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، جی ہاں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اس اپنے مکانوں کو چھوڑو اور رات کے اندھیرے میں نکلو اور دیکھو تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکلے، فرعونی اپنے گھروں میں مطمئن تھے، صبح اٹھ کے دیکھا کہ کام کرنے والی عورتیں اور بنی اسرائیل ہمارے نوکر وہ آئے نہیں، ان کے گھروں کو دیکھا خالی، تو اس نے پورے قوم کو تیار کیا اور ان کے نشانات قدم پر چلا، تو اللہ نے تاکہ ان کو پکڑ لیں، اللہ نے مدد کی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بحر قلزم پر جا کر رک گئے، اللہ نے روکا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ وہ قریب آ گیا۔ فلما ترا الجمعان، دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو قوم تو چلا اٹھی، اے موسیٰ ہم سب کو پکڑ لیا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور نبی تھے، فرمایا ہرگز نہیں، میرے نکلنے کی بنیاد اللہ پر ایمان اور اللہ کا امر ہے، اور اللہ حفاظت کریں گے، اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تم سمندر پر یہ عصا مارو، جس عصا کو مارنے کا اپنی لاٹھی مارو، جس عصا جو لاٹھی کو اللہ نے بطور معجزہ کے بنایا تھا، اب میرے حکم سے مارو، اللہ کے امر کی بنیاد پر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ کے امر میں ہے، اور جو اللہ کے امر کو پورا کرے گا اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ نے جب عصا مارا تو یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اللہ نے پانی کو چٹانوں کی طرح سخت بنا دیا اور زمین پہ 12 رستے بنا دیے، 12 رستے بن گئے اور وہ خشک ہو گئے، 12 قبیلے تو 12 رستے بنے۔ یہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو میرے امر پر جب تم اپنے اسباب میں تو فرعون تو پیچھے آ رہا ہے، لیکن اللہ کے امر پر عصا مارا، 12 راستے بنے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان والے پار ہو گئے، فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تفاسیر میں آتا ہے ارادہ کیا کہ کہیں یہ سمندر پار کر کے میری طرف نہ آ جائے، ہمیں پکڑ نہ لے، تو میں عصا ماروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب میرے عصا مارنے کا حکم نہیں ہے، اس سمندر کو راستوں والا رہنے دو، اور ہماری قدرت دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرعون کو دھوکہ لگا اور وہ ان راستوں میں آ گیا اور اپنی قوم کو ورغلانے کے لیے، کہ یہ راستے تو اصل ہمارے لیے بنے تو ہیں لیکن ہلاکت کے لیے بنے۔ جب فرعون کی پوری قوم اس میں آ گئی، اللہ نے پانی کو پھر اسی طرح جاری کر دیا، اور موجوں میں جب سارے بیچ میں آ گئے تو پانی کو موجیں اور غوطے کھلا کھلا کر اللہ نے ذلت کے ساتھ اس بادشاہ کو مارا جو دھوکے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے، توبہ کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ نے ساری انسانیت پر، بلکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آسمانوں کی بقا، فرشتوں کے لیے آپ رحمت، اور یہ پہاڑ اور دنیا کی مخلوقات، کیونکہ آپ کو وہ مبارک دین دیا گیا کہ جب اس دین کا ایک لفظ اللہ بھی کوئی ایک انسان کہنے والا ہوگا
تو یہ سارا عالم اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اس لیے آپ کی تشریف آوری اور آپ کا یہ دین سارے عالموں کے لیے رحمت اور برکت ہے۔ جس دن ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اس کی موت آئے گی، اللہ سارے عالم کو فنا کر دیں گے۔ تو اللہ احسان جتلا رہے ہیں جی۔ تو یہ آپ کا دین ہے جو سبب ہے انسانیت کی بقا کا۔ تو آپ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سارے عالموں پر رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ احسان تو ساری انسانیت پر ہے، لیکن نفع اٹھانے والے ایمان والے ہیں، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ تو نبی کا آنا، دعوت کی محنت کا چلنا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور احسان ہے جو اللہ جتلاتے ہیں۔ اللہ نے صدیوں بعد آج مسلمانوں کو یہ محنت عطا فرمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس ختم نبوت کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ نے اس ہر کلمہ گو کو یہ دعوت والی محنت عطا فرمائی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کے کلمات یہ پوری دعوت تامہ ہے، اور دعوت کے الفاظ جب مؤذن کے منہ سے نکل کر فضاؤں میں جاتے ہیں اور ان کی انوارات پھیلتے ہیں، تو شیطان وہ تو بدی کا منبع ہے اور بدبودار اور سیاہ ہے، تو وہ جہاں تک اذان کی آوازیں جاتی ہیں، دائیں بائیں سامنے اور پیچھے اور اوپر، وہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ فضاؤں میں اوپر چلا جاتا ہے اور بہت بے ہمت ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آج مسلمان 100% دعوت والے معاملے پر کھڑے ہو جائیں تو اللہ جیسے شیطان کو کمزور کر دیتے ہیں، اس کی باطل کو اللہ اپنی قدرت سے ختم فرما دے، کیونکہ ہر کلمہ گو کی یہ ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہر کلمہ گو کو یہ دعوت والا کام ملا کہ اللہ اس کلمے کی طرف بلائیں، اللہ کے ایمان کی طرف بلائیں، اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور عبادت میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے، سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور دین پھیلتا جا رہا ہے اور باطل ختم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ تعداد میں مسلمان کم ہیں اور فقر و فاقے والے ہیں، اسباب کم ہیں، لیکن اللہ کی مدد دین والوں کے اور دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت کی وجہ سے لاکھوں کا صحابہ کا مجمع تیار ہوا، اور ان میں سے ہر ایک سب سے بنیادی طور پر دعوت دینے والا، اور اس کے بعد اللہ کے احکام کو سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا، بس جو سیکھتا تھا وہ دوسروں کو سکھاتا، اور عبادات میں سب سے اہم نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے والا، اور یہ انسانیت کی خدمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اخلاق سے کرنے والا، جب سارا مسلمانوں کا مجموعہ ان اعمال والا تھا۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ میں آنے کے بعد زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہ حضور تو ہیں ہی یہ ہے منبع ہدایت، اور ہر ایمان والا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا غلام ہو یا باندی ہو یا بچے ہوں، وہ دین کی دعوت دینے والے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آخر غلام ہی تو تھے، اور وہ غلام تو ایسا بے بس ہوتا ہے، پھر وہ ایسے ظالم، ان سے مشقت والا کام لیا جاتا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے، عربی میں یہ فلاح کا لفظ یہ دنیا اور آخرت کی ساری سعادتوں اور کامیابیوں کو شامل ہے۔ حضرت بلال نے اس بات کا یقین کیا اور اس کلمے کو پڑھا، اور دعوت کی نیت سے اس کلمے کو زور زور سے پڑھتے تو کافروں نے یعنی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن حضرت بلال کو اس کلمے سے نہ روک سکے۔ وہ اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور ذرہ برابر تردد اور شک نہیں کہ میری کامیابی کہاں ہے، بلکہ سمجھ گئے میرے جسم کا اس دین کے دعوت کے لیے پگھلنا اور زخمی ہونا، اس کا مصرف یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں انسان اور مسلمان اور اس امت کے ایک فرد کا جان اور مال اور صلاحیتوں کا مصرف اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، دعوت والے کام کو کرنا، یہ سب سے اونچا مصرف ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہم اپنی جانوں کو
اور اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کو اور جو بھی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر اللہ لگانے والا بنا دے۔ جی ہاں، اور یہ کلمہ جو ہے پوری انسانیت کے لیے ہے، نیت پوری انسانیت کو، جو کلمہ نہیں پڑھ رہا اس کی نیت کر کے اس کو جو ہے کلمے کی طرف دعوت دینا۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب یا ایھا الناس ساری دنیا کے انسانوں کی طرف تھا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ بھی دعوت دے رہے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعوت دے رہے ہیں، زنیرہ باندھی ہیں وہ بھی دعوت دے رہی ہیں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دیہات کی عورت مکہ میں آئیں، حضور سے ملاقات ہوئی، دعوت دی گئی، وہ فوراً سمجھ گئی اور انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اور کلمہ پڑھتے ہی یہی کفار قریش ان کے گھروں میں جا کر وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کفار مکہ سردار کیسے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی ذات کا تأثر ان کے دل میں آیا تو ان حالات کا تأثر نکل گیا اور ان چیزوں کا خوف دل سے نکل گیا اور جسم پر آنے والی مشقتیں ان کے لیے آسان ہو گئی اور ان کے گھروں میں ان کی عورتوں کو جا کر دعوت دینا شروع کی۔ اب دعوت دے رہی ہیں تو کافروں کو پتہ لگا، وہ بہت غصے ہوئے کہ ہم تو اس دین سے روک رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں دعوت چل رہی ہے۔ انہوں نے ایک نوجوانوں کی جماعت کو تیار کیا کہ اس عورت کو رسیوں سے باندھو اور اس کو اپنے کجاوے میں ڈال دو اور اس کو لے چلو، کھانا پینا مت دو تاکہ یہ ہم سے دور ہو جائے۔ وہ نوجوان وہ بھی کفر پر تھے، لے کر چلے۔ کہتے ہیں کہ جب سورج آگ برساتا دوپہر ہوتی تو یہ خود سارے غاروں میں چلے جاتے اور میرے کجاوے کو پتھروں پر ڈال دیتے، اور بھوک بھی اور پیاس بھی، سفر کی مشقت بھی، جی ہاں، اور دھوپ کی تیزی بھی، اور پھر جب چلنے لگتے تو پھر میرے کجاوے میرے ہودج کو اونٹ پر رکھ دیتے۔ اتنا وقت گزر گیا کہ بھوک اور پیاس اور کمزوری کی وجہ سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا کہ اگر یہ آخری لمحات ہیں، اب پانی یا کھانا نہ ملا تو موت آ جائے گی، لیکن اللہ بڑے مہربان ہیں، وہ تقوی والوں کو، اپنی ماننے والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسانوں کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں آسمان سے ایک ڈول اترا میرے لیے اور میرے سینے پر آ کر رکا اور جھک گیا۔ میں نے منہ کھولا، ایسا پانی پیا جو اللہ نے میرے لیے اتارا تھا کہ زندگی میں کبھی ایسا پانی پیا ہی نہیں تھا، اور اس کے پینے سے مجھے محسوس ہوا میری گرمی بھی ختم، جسم کی کمزوری بھی ختم، اور بھوک کا نشان نہیں، اور پیاس بھی ختم ہو گئی۔ اور کہتی ہیں ایسا پانی پھر میں نے بعد میں نہیں پیا، اور اس پانی سے میری ایسی پیاس بجھی کہ بعد میں بطور عادت کے پانی پیا، پیاس کی وجہ سے نہ پیا۔ یہ تو ان کو احساس ہوا۔ اب وہ لوگ آئے، چلو بھائی اس عورت کو لوگ دیکھو مر تو نہیں گئی، اور دیکھو مرنے والی ہوگی تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی شکل کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت کے چہرے پر تو نہ پیاس کے آثار ہیں نہ بھوک کے آثار ہیں۔ وہ چہرے پر جو سلوٹیں پڑ گئی تھی، ہونٹوں پر جو خشکی تھی، آنکھیں جو دھس رہی تھی، یہ تو جو ہے پر رونق اور جو ہے سرخ چہرہ ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے کہاں سے کھا لیا، کیونکہ ان کا یقین کھانے پینے پر تھا اور وہ عقل کے تابع تھے، تو عقل سے تو کیسے ایسے ہو نہیں سکتا، کہاں سے چوری کیا؟ انہوں نے کہا کہیں نہیں، مجھے رب العالمین نے پانی پلایا ہے۔ بتاؤ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں اور ایک عورت اتنی بے بس ہو، وہ کیسے کچھ کر سکتی ہے؟ اور یہ آسمان سے پانی آیا، اور کیونکہ جب انہوں نے منہ کھولا اور پانی منہ میں گیا تو چھینٹے ان کے سینے پر پڑے ہوئے تھے، تو وہ کپڑے تر دیکھیں تو بے اختیار اس جماعت کے منہ سے یہ نکلا کہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ واقعی اکیلے اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں اور ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک عورت کی اس مجاہدے اور قربانی کو اللہ نے ذریعہ بنایا۔ یہ کافروں کی جماعت تھی اور ان کے حکم سے لے کر نکلے تھے کہ بھائیو جب اس دعوت کو قربانی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کا امر سمجھ کر دیا جائے، پھر قربانی کے ساتھ اللہ ایسے ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہماری رضا کے لیے اپنے جان اور مال کو لگائیں گے جیسے لگانے کا حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو البتہ ضرور و ضرور ہم اپنی ساری راہیں دکھلا دیں گے، سمجھا دیں گے اور ان راہوں پر چلا دیں گے۔ پھر ایک راہ نہیں کھلے گی، پھر جتنی راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کی، اللہ ان محنت کرنے والوں کو سب ان راہوں کی رہبری رہنمائی فرمائیں گے۔ دل ایمان کے نور سے منور ہوگا اور جسم میں اللہ کے احکام کے ماننے کی استعداد آئے گی، اور یہ امت کیونکہ دعوت کے لیے چنی گئی ہے تو یہ امت جہاں دعوت کے کام پہ کھڑی ہوگی۔ تو بھئی اس لیے اللہ تعالی ہماری جو پچھلی زندگی گزری، زندگی کا سرمایہ یہ سانس سب سے قیمتی سرمایہ، اور ایسا سرمایہ ہے جو ایک دفعہ چلا گیا واپس نہیں آ سکتا۔ موت کے وقت آدمی چیخے گا کہ چند سانس اور دے دیے جائیں، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر کہے گا رب ارجعون، مجھے واپس لوٹا دیا جائے، پھر ایک سانس بھی نہیں ملے گا۔ ایک قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ یہ کفار اور نافرمان دنیا کے خزانے مجھے دیں اور مجھے کہیں کہ واپس کر دو، تو میں ان کو ایک سانس بھی دینے والا نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے زندگی کی یہ مہلت دی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نظام جو اللہ چلا رہے ہیں۔ اور موت ایک بہت بڑا امر ہے، موت انسان کے ختم ہونے کا نام نہیں، موت تو مہلت کے ختم ہونے کا اور اللہ کے سامنے پیش ہو جانے کا نام ہے۔ فرشتے آتے ہیں، روحوں کو نکالتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ انسان نے اپنی روح کو بنایا چمکدار، روشن، خوشبودار، فرشتے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اور اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکیزہ روح ہے، اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس روح کو اعلیٰ علیین میں رکھ دو قیامت تک۔ اور خدا نہ خواستہ روح پر محنت نہیں کی، جسم کو بنانے کی محنت کی اور نفس کی خواہشات پر چلا تو روح کمزور، بدبودار، سیاہ، وہ تو اللہ کا امر نہ ہو تو فرشتے اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کا امر ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا۔ اور یہ روح جب اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، ناراضگی کا سامنا، اور اللہ فرماتا ہے اس کو سجین جو قید خانہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں ڈال دو۔ اس لیے بھائی یہ دعوت والا کام ہمیں جو ملا ہے، یہ ساری انسانیت کی ہمدردی کا، اخرجت للناس، یہ امت کا امتیازی تمغہ ہے اور امتیازی یہ شان ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ یہ حکومتوں نے نہیں، یہ فوجوں نے نہیں، یہ ہمارے سائنسدانوں ڈاکٹروں نے نہیں، وَاجْتَبَاكُمْ، ہمیں ایمان والوں کو، حضور کو، کی امت کو اس دعوت والے کام کے لیے چننے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ ہیں۔ اس لیے پچھلی جو کوتاہی ہوئی اس پر اللہ سے معافی مانگنا، ہم نے اپنی زندگی کے سرمایے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا، اس پر نادم ہو کر اللہ سے کے سامنے توبہ کرنا اور اس جہاں کوتاہی کی معافی مانگنا۔ اور اس دعوت کے کام نہ ہونے کی وجہ سے انسانیت دین سے دور ہوتی چلی گئی اور پریشانیوں کے دلدلوں میں پھنستی چلی گئی، اور دنیا وباؤں کا، بیماریوں کا، لڑائیوں کا، نفرتوں کا دنیا گہوارہ بن گئی۔ ہر انسان سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا دین نہیں ہے، روح نہیں ہے، اس لیے پریشان ہے۔ بھئی پچھلی زندگی کی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگیں، وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور بقیہ جو زندگی کا سرمایہ ہے، دل سے پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ اس کو تو اللہ کی رضا کے مطابق حضور والے کام کو حضور کے طریقے پر کرنے میں گزاریں گے، تاکہ یہ اللہ کا کلمہ گھر گھر پہنچ جائے اور ایک ایک انسان تک پہنچ جائے۔ تو بھئی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ فرماتے ہیں بندے تم نیت کرو تو نیت کے مطابق تمہارا اللہ کے ہاں سودا ہوگا اور قیمت لگے گی۔ ہم اس دنیا میں اس محنت والے بن کر زندہ رہیں، اس دنیا میں اللہ کے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی نیت سے زندہ رہیں اور دکھلائیں کہ اپنی صلاحیتوں کو اس کے لیے ہم نے لگانا ہے
پھر اللہ تربیت کریں گے، اللہ صفات عطا فرمائیں گے، اللہ میدان مہیا کریں گے، اور اللہ ہماری تھوڑی کمزور سی محنت کو انسانوں کے دل کے بدلنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور ان کا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ خود بھی حضور کی ساری سنتوں پر عمل کریں، ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو، اور ساری انسانوں کو حضور کی سنتوں اور طریقوں پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے۔ اب ساتھی نماز کی تیاری کریں۔ ہاں بھائی، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، یہ حضور کی محبت کی علامت ہے، اور فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت میں اور جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔